بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پس پردہ بیٹھی میری مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر کے اللہ کے نبی پر اترتے ہیں اور وہ سب سے پہلی وحی ہے اقرأ. حالانکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اس کے علاوہ اور دوسری بھی ہو سکتی تھی. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اذکر، اے نبی اللہ کا جہاں تک ہو سکے ذکر کرو. یہ بھی کہہ سکتا تھا صلی، اے نبی نمازیں پڑھو. یہ بھی کہہ سکتا تھا جاہد، اے نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ بھی سب سے پہلے وحی اتر سکتی تھی انفق، اے نبی آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. انفق نہیں کہا گیا، صلی نہیں کہا، اذکر نہیں کہا، بلکہ کہا اقرأ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہوگی اس امت کا وظیفہ اور اس امت کا فریضہ ہوگا صرف اور صرف پڑھنا اور پڑھنا. تعلیم، حالانکہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، ذکر کی اہمیت اپنی جگہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی اہمیت اپنی جگہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن یہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ جتنی زیادہ اہمیت اس امت کے اندر تعلیم کو ہونی ہے، ایجوکیشن کو ہونی ہے، شکشا کو ہونی ہے، اتنی اہمیت کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے میں، جس زمانے کے اندر نہ اسکول ہوتے تھے، نہ کالج ہوتے تھے، نہ مدرسہ ہوتا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی نے تعلیم کا ایسا بگل بجایا
ایسے تعلیم کو بڑھاوا دیا کہ تاریخ کے اندر بڑی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا نام عمرو ابن سلیمہ کتابوں کے اندر موجود ہے، عمرو ابن سلیمہ، سلیمہ لام کے کسرے کے ساتھ، یہ ایک کمسن صحابی تھے۔ بڑا عجیب واقعہ، بھائی دھیان سے سنو، یہ کیا شور مچانا شروع کر دیا؟ آپ لوگ دھیان سے نہیں سنو گے تو کس کو میں سنا رہا ہوں؟ تو عمرو ابن سلیمہ ایک چھوٹے کمسن صحابی، بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر ان کا ملتا ہے۔ یوں کہتے ہیں، اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں عمرو ابن سلیمہ، اور اس واقعے سے میرے بچوں، میری بہنوں، آپ سب کو اندازہ لگے گا کہ حضور کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں کے ذہن اور دماغ کے اندر تعلیم اور خاص طور سے قرآن سے محبت کتنی زیادہ لوگوں کے دل دماغ کے اندر رچ بس گئی تھی۔ عمرو ابن سلیمہ جس علاقے کے اندر رہتے تھے، جس گاؤں کے اندر رہتے تھے، ان کا گاؤں مکے سے کافی فاصلے پر تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ جو لوگ قافلوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں مکہ جایا کرتے تھے، تو عمرو ابن سلیمہ ان گزرنے والے، آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ لوگ مکے کی طرف 10 آدمیوں کی شکل میں، 5 آدمیوں کی شکل میں، 15 آدمیوں کی شکل میں کہاں جاتے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر تجسس ہوا، جاننے کی ان کے دماغ میں کوشش ہوئی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ بچے ہیں، عام طور پر بچے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کس سے مل کے آیا ہے، لیکن اس بچے کی عقل کا اندازہ لگاؤ۔ یہ قافلے کے لوگ جب مکہ سے واپس آتے تھے تو بعض مرتبہ یہ لوگ یہ پوچھا کرتے تھے، عمرو ابن سلیمہ بعض مرتبہ پوچھا کرتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو قافلے کے لوگ ان کو بتایا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ قرآن سکھاتا ہے۔ تو عمرو ابن سلیمہ، حالانکہ ان کے نہ والد مسلمان، نہ ان کی والدہ مسلمان، ان کے قبیلے میں ابھی اسلام آیا بھی نہیں، مگر یہ بچہ قافلے والوں سے یوں کہتا تھا، ایک قافلے کے لوگوں، وہ آدمی جس نے مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اگر تم نے اس آدمی سے کوئی سورت سیکھی ہو، کوئی آیت سیکھی ہو تو مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی سناؤ، اس آیت کو، اس سورت کو میں یاد کر لوں گا۔ تو قافلے کے لوگ اس بچے کو قرآن کی سورتیں جو حضور سے سن کر کے آتے تھے، اس بچے کو سناتے تھے، اور یہ بچہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور کون ہے یہ بچہ؟ ابھی میں نے بتایا کہ اس بچے کا نہ باپ مسلمان، نہ اس کی ماں مسلمان، نہ اس کا خاندان مسلمان، اس کی تو بستی کے اندر اسلام ابھی آیا بھی نہیں، لیکن اس بچے کا شوق دیکھیے، کفر کی حالت میں ہے، اور گزرنے والے قافلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک قافلے کے لوگوں، تم نے اس نبی سے جو کچھ سنا ہے مجھے سنا دو، بھلے ہی ایک آیت ہو۔ تو لوگ اس بچے کو سنا دیا کرتے تھے، اور یہ بچہ سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا، یہ بچہ سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اس بچے کو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، کچھ سورتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، اسلام ابھی آیا نہیں اور اس بچے نے ابھی کتنی آیتیں، سورتیں یاد کر لی۔
تو عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے والد بھی مکہ مکرمہ جاتے ہیں ہماری بستی کے چند آدمیوں کو لے کر، اور وہاں جا کر مکہ مکرمہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور ہمارے گاؤں کے لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب ہمارے گاؤں میں واپس آنے لگے تو میرے والد نے حضور سے کہا کہ حضرت اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے گاؤں میں جانے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ حضور نماز ہم کو کیسے پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ ان کے والد نے کہا کہ حضور نماز کون پڑھائے گا یہ تو بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو تمہارے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ تمہارا امام ہوگا۔ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا، جس کو سب سے زیادہ سورتیں یاد ہوں گی وہ تمہارا امام بنے گا۔ تو ان کے والد اپنے گاؤں آ جاتے ہیں اور گاؤں آ جانے کے بعد میٹنگ بلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کو سب سے اچھا قرآن یاد ہوگا وہ نماز پڑھایا کرے گا۔ تو ذرا دیکھو کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، ذرا حساب لو، محاسبہ کرو، ترائی کرو۔ تو عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ جب جائزہ لیا گیا، جائزہ لیے جانے کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد نکلا۔ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد نکلا؟ اسی بچے کو۔ تو میرے والد تو بڑے خوش ہوئے کہ واہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ مکہ گیا بھی نہیں، اس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی بھی نہیں، اس کو کہاں سے قرآن یاد ہو گیا؟ والد نے پوچھا تو بچہ بولتا ہے کہ ابو جان جب قافلے کے لوگ حضور سے مل کر ہماری بستی سے گزرتے تھے تو میں ان قافلے کے لوگوں سے کرتا تھا کہ اے لوگوں اس نبی سے جو تم سن کر کے آئے ہو مجھے بھی سناؤ۔ تو قافلے کے لوگ مجھے سنا دیا کرتے تھے، لہذا کبھی میں نے انا اعطینا یاد کر لی، کبھی میں نے قل هو اللہ احد یاد کر لی، کبھی میں نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، کبھی قل یا ایھا الکافرون میں نے یاد کر لی، کبھی آیت الکرسی مجھے یاد ہو گئی۔ تو میرے والد تو بڑے خوش ہوئے کہ واہ میرا بیٹا واہ، لہذا میرے بیٹے آج کے بعد ہماری نمازوں کی امامت بھی تجھے ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا وہی تمہارا امام بنے گا، لہذا آج کے بعد بیٹا ساری نمازیں تجھے ہی پڑھانی ہیں۔ اور پتہ ہے اس بچے کی عمر کتنی تھی؟ اس بچے کی عمر تھی صرف 7 یا 8 سال۔ تو گاؤں کے لوگوں نے اسی کو اپنا امام بنا لیا، بچے کو۔ یہ الگ بحث ہے پھر کہ بچے کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، نابالغ بچے کے پیچھے، یہ الگ بحث ہے۔ تو یہ لوگ اسی بچے کے پیچھے فجر سے لے کر کے عشاء تک کی ساری نمازیں پڑھنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو پورے گاؤں کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اتنی عمر میں تو بچہ گلیوں میں سڑکوں میں کھیلتا پھرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس بچے کو مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مصلی اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تجھ کو بچہ آج سے نمازیں پڑھانی ہے۔
اور اتنی کم عمر تھی، اتنی چھوٹی سی عمر تھی. یوں کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا تھا تو چونکہ غریب گھر کے تھے، ان کا گاؤں غریب لوگوں کا تھا، جب یہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کے بدن پر ایک پرانی سی چادر پڑی رہتی تھی. جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ چادر سرک جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا بیچارے کا سطر کھل جایا کرتا تھا. سطر کھل جایا کرتا تھا، اتنی چھوٹی عمر. ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کو نیا کپڑا سلا کر کے دے دیا جاتا ہے، جب بچوں کو کوئی گفٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ان بچوں کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ان کو آپ نے کپڑے دیے، بیگ دیے، پیسے دیے، عطر دیے، اور نہ جانے کیا کیا ہدایہ سے آپ نے اس مدرسے کے بچوں اور بچیوں کو نوازا ہے. اور ان ہدایہ کے ملنے پر بچوں کو جو خوشی ہوتی ہے، آپ ان بچوں اور بچیوں کے چہروں سے اس خوشی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں عمر ابن سلمہ کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جب میں سجدے میں گیا اور میرا سطر کھل گیا. جب میں سجدے میں گیا تو میرا سطر کھل گیا. ہمارے گاؤں کی ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی گاؤں کے لوگوں کو کہ تمہارے امام کے چوتر کھلے ہوئے ہیں، اس کو تو پہلے کپڑا پہنا دو، اس کو امام تو بنا دیا، اس بیچارے کے چوتر کھلے رہتے ہیں، تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کا لباس سلوا دو. تو یوں کہتے ہیں عمر کہ گاؤں کے لوگوں نے اس دن میرے لیے چندہ کر کے ایک قیمتی کپڑا خریدا اور پھر میرا قمیص سلوایا گیا. عمر کہتے ہیں، عمر ابن سلمہ کہ اس قمیص کے ملنے پر مجھ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری عمر میں آج تک مجھے اتنی خوشی نصیب ہوئی نہیں کہ آج میرا نیا کپڑا سل کر کے آیا ہے. اتنی خوشی ہوئی. تو میرے بھائیوں، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ حضرات نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے مکالمات سنے، ان کی تقریروں کو سنا، ان کے قرآن کریم کو سنا. کتنے سارے بچے آئے اور انہوں نے کتنے اچھے انداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی. ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے قاری عبد الباسط بنیں گے، یہ اپنے زمانے کے بہت خوش الہام قاری بنیں گے اگر محنت کی جائے جس طرح ابھی ان کے پیچھے ان کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ آپ کا مدرسہ یہ کوئی دارالعلوم نہیں ہے، یہ کوئی دارالعلوم دیوبند تھوڑی ہے، یہ کوئی مظاہر علوم تھوڑی ہے، یہ تو ایک مکتب کی شکل کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے. اس کے باوجود بھی اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اساتذہ ماشاء اللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے صرف قرآن پڑھنا اور ایک ہوتا ہے خوش الہانی کے ساتھ ایسا اچھا قرآن پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی بھی ہو، مدات کی ادائیگی بھی ہو، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے نیچے آواز کو لے جانا ہے. یہی کمال ہوتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، جو میں نے بہت سارے بچوں کے اندر دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ اس راستے پر چل پڑے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تعلیم کو، ایجوکیشن کو، شکشا کو بہت زیادہ بڑھایا، بہت زیادہ فروغ دیا. حالانکہ اللہ کے نبی
کا لقب امی ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. تو اللہ کے نبی امی ہیں, ان پڑھ ہیں, مگر تعلیم کو اتنا فروغ دیا, ایجوکیشن کو اللہ کے نبی نے اتنا بڑھایا کہ حضور کے آنے کے بعد بڑی بڑی دانشگاہیں, بڑی بڑی درسگاہیں ماند پڑ گئیں. یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست, کتب خانہ ملت چند شست. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ اے لوگو, تم جانتے ہو محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں. محمد الرسول اللہ وہ ایک ایسا یتیم بچہ ہے کہ جس نے اپنے والد کی شکل بھی نہیں دیکھی, جس نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا, لیکن تعلیم کو, ایجوکیشن کو اتنا بڑھایا کہ ان کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد بڑی بڑی درسگاہیں, بڑی بڑی دانشگاہیں ماند پڑ گئی. یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست, کتب خانہ ملت چند شست. ایک ایسا یتیم بچہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, جو مکتب میں نہیں گیا, جو مدرسے میں نہیں گیا, جس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی, جس نے یونیورسٹی میں قدم بھی نہیں رکھا, لیکن دنیا کے اندر آتے ہی اس نے تعلیم کا, ایجوکیشن کا دریا بہا دیا, تعلیم کا دریا بہا دیا. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جس کا نام غزوہ بدر ہے, آپ کو اگر غزوہ بدر کی تاریخ معلوم ہوگی تو غزوہ بدر کی تاریخ سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی, لکھنے کی, پڑھنے کی, ایجوکیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب مکہ کے کافر مسلمانوں نے قیدی بنا لیے. 70 کے قریب قیدی ہاتھ آئے. فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے, یعنی پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑا جائے. فدیہ پیسہ کتنا طے ہوا؟ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فدیہ سب کا ایک جیسا نہیں تھا, بلکہ الگ الگ تھا. کسی کا فدیہ 1000 درہم, کسی کا فدیہ 2000 درہم, کسی کا 3000 درہم, کسی کا 4000 درہم. 4000 درہم سے زیادہ کسی کا فدیہ متعین نہیں کیا, زیادہ سے زیادہ 4000 درہم تھے. فدیہ لاؤ یعنی پیسہ لاؤ اور ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ جن قیدیوں کے گھر والے ذرا صاحب حیثیت تھے, مالدار تھے, انہوں نے اپنے قیدیوں کو پیسہ دے کر کے چھڑا لیا. 1000 درہم دے کر, 2000 درہم دے کر, 4000 درہم دے کر ان کو چھڑا دیا گیا. اللہ کے نبی نے ان کو باعزت مکہ کی طرف روانہ کر دیا شرط کے مطابق. لیکن حضور کو پتا چلا کہ کچھ قیدی ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھر والے غریب ہیں, ان کے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اب ان کو کیسے چھوڑا جائے؟ ان کے گھر والے تو غریب ہیں, ان کو چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا, سنو, اور کہا کہ اے قیدیوں, تم میں جو لوگ لکھنا جانتے ہیں ذرا دھیان سے سننا, اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. مکہ کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, لیکن مدینے کے لوگ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے لوگ زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک ایسے زمانے میں جہاں مکتب نہیں, مدرسہ نہیں, اسکول نہیں, اساتذہ نہیں, معلم نہیں, ائمہ نہیں, کوئی ٹرسٹ نہیں, کوئی متولی نہیں, کوئی محتمم نہیں, کچھ بھی تو نہیں. ایسے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قیدیوں, اگر تمہارے گھر والے غریب ہیں اور تمہیں وہ فدیہ دے کر نہیں چھڑا سکتے
تو تم کو ایک کام کرنا ہے، ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو تم لکھنا سکھا دو۔ مدینے کے ہر قیدی کے حوالے ہم 10 بچے کرتے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، 1 روپیہ نہیں لیں گے، بس لکھنا پڑھنا سکھا بچوں کو۔ اگر تم نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تو اس کے بدلے ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ ان قیدیوں میں سے میں نے ابھی بتایا کہ مکہ کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، تو جب جائزہ لیا گیا پتہ چلا کہ بہت سارے قیدی لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے 10 بچے ان کے حوالے کیے گئے۔ ان لوگوں نے مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، تم نے ہمارے بچوں پر محنت کی ہے۔ اور جو اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں انہی کو تو استاد بولتے ہیں، اور استادوں کو خوش کیا جاتا ہے، استادوں کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ میرے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم نے تو ہمارے بچوں کو بہت جلدی لکھنا سکھا دیا، ابھی نہیں چھوڑوں گا میں، ابھی تو تم کو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں، کوئی شرط نہیں، لکھائی پڑھائی سارے مشغلوں میں، سارے کاموں میں سب سے افضل کام ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ تم بھلے ہی مسلمان نہ ہو لیکن تم نے ہمارے بچوں پہ محنت کی ہے، ان کو لکھنا سکھایا ہے، ان کو پڑھنا سکھایا ہے، لہذا ہم تمہارا دل نہیں دکھا سکتے، ہم تمہیں اپنی شرط کے مطابق آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف باعزت رہا کر دیا، کہا کہ جاؤ تم ہمارے بچوں کے استاد ہو۔ کون استاد؟ ان استادوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کا ایک حرف اگر تم کو کسی کافر نے بھی سکھایا ہے تو تمہیں اس کا بھی ادب کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ لہذا اسکول اور کالجوں کے اندر جو تم کو شکشا دیتے ہیں، جو تمہیں تعلیم دیتے ہیں، وہ بھلے ہی غیر مسلم ہو، وہ تمہیں کوئی بھی سبجیکٹ سکھاتے ہوں، کوئی بھی سبجیکٹ تمہیں پڑھاتے ہوں، اسلام حکم دیتا ہے کہ تم ان کا ادب کرو، ان کا دھرم مت دیکھو کہ ان کا دھرم کیا ہے، اس کا دھرم تو میرا دھرم نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ تمہارا استاد ہے، اس کا دھرم کوئی بھی ہو، تمہیں اس کا ادب کرنا ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، جن تعلیمات کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس لیے بھلا دیا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کا، اسلامی ہسٹری کا ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے، آج ہمارے لکھے پڑھے لوگوں سے مطالعے کا شوق نکل گیا ہے، پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل کے فتنے میں ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچی، ہر بچہ ایسے مبتلا ہو گئے کہ جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، شوہر کے ہاتھ میں موبائل، بیوی کے ہاتھ میں موبائل، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل، بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ دودھ پیتا بچہ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بھی اٹھتے ہی موبائل مانگتا ہے۔ اس نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، ابھی اس نے بولنا نہیں سیکھا، لیکن موبائل کو وہ بھی سمجھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، اپنی ماں سے مانگتا ہے، موبائل کا لفظ بھی نہیں بول سکتا،
لیکن مانگتا ضرور ہے. یہ ہمارے لیے جہاں فائدے کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کی بھی چیز ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، کتابوں کو بھی پڑھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں. ہمارے علماء نے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، پیدل سفر کیے ہیں. ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم پڑھیں گے ان تمام باتوں کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علم کتنا قیمتی ہے. یہ ہم تک آن لائن نہیں پہنچا ہے. یہ ہم نے علم کو کوئی آن لائن منگوایا ہے، یہ آن لائن نہیں پہنچا ہے ہمارے پاس. یہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچا ہے. صحابہ کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، حالانکہ وہ صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا انہوں نے دیدار کیا، حضور کے ساتھ وہ برسوں برس رہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث سننے کے لیے وہ کئی سو کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے. صحابہ میں خود ایسے کتنے لوگ موجود ہیں. تابعین، تابعین میں تو ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں. اور محدثین رہے، محدثین تو محدث اس وقت تک محدث ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر نہ کر لیا ہو. بہرحال میرے بھائیوں، آپ بہت قابل مبارکباد ہیں. ہمارے یہ اساتذہ، یہ ذمہ دار بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت سا جلسہ سجایا ہے، جس جلسے کے اندر لگتا ہے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی شکل کے طلبہ طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری وہ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ پورے ہندوستان کا چکر لگا لیجئے، لیکن ایسی خواتین، ایسی عورتیں کہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد بال بچوں کی ذمہ داری ان کے سر ہے، اس کے باوجود بھی وہ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. ایسی عورتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے ان محنت کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا